صحیح بخاری کی خوبی یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث کے باب میں سب سے پہلی کتاب ہے جو مرتب ہوئی، مؤلف ہوئی یا مدون ہوئی، یہ بات نہیں ہے۔ میرا الموسوعہ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ، اس کو جب پڑھیں گے، اس کی جلد پنجم میں لگ بھگ 500 کتب حدیث کا اور صحائف حدیث اور ذخائر حدیث کا ذکر کیا ہے، جو عہد صحابہ کرام سے لے کر، خود صحابہ کرام کے صحائف سے لے کر امام بخاری تک پہلے سے موجود تھے، جن میں موطا امام مالک بھی ہے، جن میں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی کی تحریر کردہ مسندات اور مصنفات بھی ہیں جو امام اعظم سے انہوں نے روایت کی، جن میں امام عبد الرزاق کی مصنف بھی ہے، جن میں امام ابن ابی شیبہ کی مصنف بھی ہے۔ الغرض درجنوں کتب ہیں، بڑی بڑی ہزار حدیث پر مشتمل، جو امام بخاری سے پہلے لکھی جا چکی تھیں اور آج وہ تباہ ہو چکی ہیں، وہ اویلیبل ہے۔ سو یہ خیال کرنا یا یہ الزام لگانا تاریخ تدوین حدیث کے باب میں کہ 250 سال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک سے بعد پہلی کتاب صحیح بخاری ہے جو لکھی گئی، تو گویا 250 سال قبل کا زمانہ حدیث کے باب میں ایک خلا ہے، یہ زعم باطل ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ امام بخاری نے کیا کیا اپنی تصنیف میں، صحیح بخاری میں ان تمام احادیث اور آثار کی تنقیح کی اور ہر چیز کو الگ الگ کر دیا، اور صرف مسند اور مرفوع احادیث جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت تھیں ان کو جمع کیا، پھر حدیث کے صحیح ہونے کی بڑی مضبوط اور سخت شرائط مقرر کی، اور ان حدیث کو لیا جس کی سند ان کی مقرر کردہ شرائط پہ پوری اترتی تھی۔ دیگر حدیث امام بخاری نے اپنی دوسری کتب میں روایت کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو حدیث امام بخاری نے الجامع الصحیح میں نہیں لی وہ صحیح نہیں ہے، اس کا معنی کبھی نہیں تھا، نہ خود امام بخاری کے ذہن میں اور نہ ائمہ صحاح ستہ کے ذہن میں۔ اس کتاب صحیح بخاری کو روایتی تواتر نصیب ہو گیا، یہ بڑی عام بات ہے۔ قرآن مجید بھی تواتر کے ساتھ ہم تک منقول ہوا ہے، مگر قرآن مجید کا تواتر طبقاتی تواتر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ جو کتاب ہے، اسے روایتی تواتر حاصل ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی آخری سلطان عبد الحمید الثانی، انہوں نے اپنے زمانے میں جو صحیح بخاری کی ایک کتاب چھپوائی اپنے زیر اہتمام، وہ کتاب 800 سال کے بعد اس کے قلمی نسخہ جات پر شرح لکھی تھی۔ آقا علیہ السلام کا عظیم معجزہ اور حدیث پاک کی عظیم کرامت ہے کہ 700 سال کے بعد اصل نسخہ کی پھر طباعت کرائی، تو پوری صحیح بخاری میں اول لفظ سے آخر لفظ تک کسی ایک جگہ بھی کوئی فرق نہیں تھا۔